کی ایکوریسی جو ہے نا H1 کے اندر بہت ہی اچھی ہے. اب یہاں پہ ہمیں کرنا کیا پڑتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے کا ہم نے اپنے زون تو مارک کر لیے آپ نے. بالکل. یہ جو ہے اب نیکسٹ اس کی مدد سے اس کی کنفرمیشن لیں گے اس کی مدد سے. جی یعنی فار جی ایگزامپل یہ والا ایریا نا, جی یہ والا ایریا نا یہاں پہ, جی سر. تو اب یہاں پہ اوپر کیا ہے آپ کا ریزسٹینس ہے جی یہ والا. آٹو ریزسٹینس آ گیا نا یہ اور یہ, تو اب یہ آپ کی کنفرمیشن ہے کہ مارکیٹ یہاں سے کیا کرے گی, سیل ہوگی. اوکے سر اس میں یہاں ریٹیسٹ پہ دیکھنا پڑے H1 گا. کی کتنی, ہاں یہ دیکھیں نا کتنے ریزسٹینس اچھا نیچے سے یہ جو تھا نا کنفیوژن یہ, سر, ایکچولی میرا کنفیوژن یہ ہاں تھا کہ یہ جو سی سی آئی ہے میں اس کے ریٹیسٹ کا ویٹ کرتا تھا, مارکیٹ کا نہیں, اوپر نہیں کینڈل کا نہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ کتنی ریجیکشن ہے اور اس کی کیا ہے, یہاں پہ تو اس نے جسٹ ایک چھوٹا سا ایک پوائنٹ ایسے کر کے چھوٹا سا پوائنٹ یہ دیا ہے یہ والا. جی سر. اس کو نہیں دیکھنا, دیکھنا یہاں پہ ہے ریجیکشن کینڈلز کی دیکھنی اس کی نہیں دیکھنی. جی سر سمجھ گیا. آئے ریکارڈنگ کر رہے ہیں نا آپ؟ جی سر چالو ہے. اوکے, تو اب یہاں پہ یہ جو ہے نا یہاں پہ یہ دیکھیں کتنی ریجیکشن ہے اس کی بیس کے اوپر. اب یہاں پہ اس کی جسٹ ہمیں کیا چاہیے کہ جیسے اب یہاں پہ ہے نا یہ 1 جی 2 سر. یہ ڈبل باٹم بنا دے یہاں پہ, جی تو یہ ہمارے لیے بیسٹ پوائنٹ ہوگا اینٹری پوائنٹ کے لیے یہ والا. جی سر. اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ اس نے کیا کیا ہے جسٹ اپنی یہ پوائنٹ کو ایک دم سے جو ہے نا نیچے گرا دی یہاں پہ. اب یہاں پہ جی ہمارا ہم نے اینٹری کیوں نہیں لی, یہاں پہ یہ ہمارے ریزسٹنس کے پاس تو آیا نہیں یہاں پہ, جی سر. یہ گیپ تھا یہاں پہ. اب اس کو آنا چاہیے تھا لیکن آیا نہیں. اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کوئی ریزن کیا تھی یہاں, اب آپ کو نظر آ جائے گی, میں لگاؤں گا تو آپ کو پتا لگے گا. پیچھے جو ہے نا تھوڑی دیر یہ میرا دیکھیں پاس. بالکل. یہ والا ایریا جی آپ کا, اور یہاں پہ اس نے جسٹ, اب یہاں پہ بالکل کنفیوز بالکل. اینٹری ہوگی تو یہاں پہ اگر نہیں یعنی آپ کو سمجھ آ رہی تو اس کو چھوڑ دے, اگنور کریں اس اینٹری کو, جی سر. اس اینٹری کو اگنور کریں گے. اینٹری وہ لینی ہے جیسے یعنی آپ کی سپورٹ یا ریزسٹنس کے پاس مارکیٹ آئے, وہاں پہ کچھ وہ ایکٹیویٹی کرے تو آپ جو ہے نا, اب یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کا سپورٹ لیول ہے اور یہاں پہ جی ابھی یہ سمجھنے والی بات ہے, یہ سپورٹ لیول ہے یہ والا جی یہاں اور نیچے, اب یہاں پہ وہ کسی زون کے پاس ہی نہیں ہے. بالکل سر. یہاں پہ کنفیوز کرے گی. اب جہاں پہ یہ بالکل کنفیوز کر رہی ہے نا آپ فوری جی طور پر نہ وہاں پہ اپنے ٹائم کو شفٹ کریں چھوٹے ٹائم فریم کی طرف, سب سے پہلے چھوٹے جی ٹائم فریم کی طرف جائیں گے, ٹھیک ہے, جہاں پہ ہمیں وہ کچھ ایسی ایکٹیویٹی یہاں پہ دے. اب یہاں پہ یہ آپ کا زون آ گیا یہ والا وہی, جی یہ آ گیا زون جی یہاں سر. پہ کلیئر نہیں کر رہا. اس چھوٹے ٹائم فریم میں چلیں 5 منٹ پہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ ایکٹیویٹی یہاں پہ ملتی ہے. یہ دیکھیں یہ آ گیا, یہ اب یہاں پہ بالکل سر. کلیئر ہے آپ, بالکل. یہ والا کلیئر ہے. یعنی چھوٹے سے ٹائم فریم میں M5 M15 H1 H4 بڑے ٹائم فریم سے چھوٹے ٹائم فریم کی طرف آئیں گے تو آپ کو انٹری جو ہے نا وہ آسانی کے ساتھ ملے گی یہاں پہ. اب اگر اسی ٹائم فریم کو شفٹ کرتے ہیں H4 کے اندر, تو اب یہاں پہ H4 میں آ کے یہاں پہ اب دیکھتے ہیں. اچھا اینٹری یہ والی اینٹری آنی چاہیے یہاں پہ, یہ پوزیشن اس کی یہاں پہ آنی چاہیے تھی جی لیکن یہاں پہ آ گئی. بالکل سر. ابھی بات کو یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا نا سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ ٹائم فریم کون سا ہے H4 ہے. اب یہاں پہ یہ مارکیٹ آئی نیچے اور یہاں پہ کیا ہوا, یہ تو آپ کو بائی کا سگنل دے رہا ہے. یہاں پہ جی مارکیٹ گئی ہے بائی یہاں سے, یہ دیکھیں
جی رکی نہیں ہے, بائی گئی ہے, وہ H4 کا ٹائم فریم ہے. 1 2 3 4 بالکل 5 6 کینڈل اس کی بائنگ کی طرف نکلی ہیں یہ والی. 24 گھنٹہ. ٹھیک ہے, اب اس کو ہم مارک کرتے ہیں یہاں پہ. یہ چیز جو ہے نا, یہی جو ہے نا وہ کنفیوز کرتی ہے جب آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. تو یہ ایریا ہمارا بن گیا, اور نیچے ہمارا یہ ہو جائے گا. اوکے جی. جی اب H1 کے اندر چلتے ہیں, دیکھتے ہیں یہاں پہ کسی سین کیا بنائیے. یہ نیچے آئی, اس کے بالکل. ساتھ ڈبل باٹم بنائی, یہ والی جی کلیئر کنفرمیشن آپ کی یہ والی آ گئی. اب یہاں پہ آپ یہاں سے آپ انٹری نہیں لیں گے. اس کی یہ جو آپ کا سپورٹ لیول ہے نا, یہاں پہ یہ سپورٹ ہے جی نا, تو سپورٹ کی بریکنگ کے بعد اس کی ری ٹیسٹ کے اوپر ہم انٹری لیں گے. یہ اگنور بالکل سر. کریں گے یہ سارا ایریا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم فوری طور پہ یہاں سے دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ 10 to 15 کے اندر آ گئی ہے, تو ہم یہاں جی سے بائنگ اٹھائیں گے یہاں سے. تو یہی رانگ پوزیشن ہوتی ہے جو آپ کو پازیٹیولی نیگیٹو جانے کے لیے پھنساتی ہے. یہاں پہ بالکل. ہم نے ہر اپنے زون کو یا بریک ڈاؤن کی طرف یا اپ سائڈ کی طرف بریک کرنے کے بعد ری ٹیسٹ کے اوپر بائی کرنا ہوتا ہے یا سیل کرنا ہوتا ہے. یہی یہ اسی لیے یہ انڈیکیٹر بنائے گئے ہیں کہ آپ لوگ یہاں پہ پھنسیں, آپ کو یہ مار دے. یہ کام بڑا اچھا کرتے ہیں لیکن سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل آتی ہے. وہی سمجھیں گے تو آسانی ہوگی. اب یہاں پہ فار ایگزامپل یہ دیکھ لیا ہم نے, پھر ہم یہ کیا کہتے ہیں H4 کے اندر چلتے ہیں, کچھ اور زون دیکھتے ہیں جو ہمیں زیادہ کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اب یہاں پہ یہ سین تھا نا, یہ والا یہ, جی اب یہاں پہ اس کو یہ لے جاتے ہیں یہاں پہ. یہاں پہ لے جاتے ہیں, یہی ہے نا ایریا. جی یہاں پہ یہ سیلنگ کا بول رہا ہے ہمیں. اب H1 کے اندر آتے ہیں. اب یہاں پہ آپ کو سمجھ آ جائے گی میری بات کی, اس نے کلیئر پوزیشن بھی دی ہے یہاں پہ. اب دیکھیں یہاں پہ H4 کے اندر تو وہ ایک تھا نا, ایک ہی جی سر. ڈاؤن سائڈ پہ آ گیا نا. جی اب یہاں پہ کتنے ہیں, بابا 1 ویٹ دے. 2 3 4, یہ والے کتنے ہیں. جی اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے یہ دیکھیں اس نے کوشش کی بریک کرنے کی, نہیں ہم ویٹ کریں گے کیوں, ہم انٹری لیں. اب جیسے اس نے اس کو بریک کرنے کی کوشش کی ہے یہاں پہ, تو اب یہ الرٹ کر رہا ہے بھائی بائی نہ کرو, جی یہ الرٹ کر رہا ہے بائی نہ کرو, بائی نہ کرو, یہ بول رہا ہے آپ کو. چالو ہے اس کے لیے تیرے لیے دیکھ میوٹ کر. جی اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے, ہم اس کی مدد سے یہاں پہ ویٹ کریں گے کہ ایک مارکیٹ بات میں تو سمجھ نہیں آئے گا, دوسری نیکسٹ بات سیلنگ کریں گے تو پوزیشن کے سمجھ اندر آئے آئے, گا. اس کو بریک کرنے کے بعد تو ہم یہاں پہ اپنی ٹریڈ ایکٹیو کریں سیل کی, کیونکہ ہمیں یہ انڈیکیٹر یہاں پہ بول رہا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ جی ہماری انٹری پوائنٹ ہے. یہ والا یہ بالکل. کینڈل, یہ اس نے بریک کی, اب یہ سی یہ ری ٹیسٹ ہے. کیسا اب یہ آپ کی انٹری ہے سیلنگ. جی نمبر سر. 1 آپ کی کنفرمیشن, تو آپ کا یہ ریزسٹنس بن گیا یہ والا, یہ ٹھیک ہے. نیکسٹ یہ آ گیا یہاں پہ, کتنے یہ پوپے اس نے ری ٹیسٹ کیا, یہ سیلنگ ہے. اب یہ تو آپ کو اس سے پہلے آپ کو بول رہا تھا نا, میں نے 10 کا نوا منگا انڈیکیٹر تو پہلے سے آپ کو ہے. بول رہا ہے کہ بھائی بائی نہ کرنا, پاتا ہے لے کے ویٹ آؤ کرو, تو نصیب اپنا بائی نہ کرو. یہ نمبر 1, ویٹ کرو. نمبر ٹو. 2 3, منگا یہ تو لیا لے ساری کے آؤ تو نا. پوزیشن آپ کو کیا الرٹ کر رہی ہیں, بائی نہ کرو جی بھائی. سر. اچھا اب یہی سین یہاں پہ آتا ہے اس ایریا میں, یہ والا. نہیں لینا ہے. بالکل سر. اب یہاں پہ کیا ہے, یہ ہمیں یہاں پہ یہ والی پوزیشن, جی یہ ہمیں بول رہا ہے کہ بھائی بائی نہ کرو, یہ والا. جی اور لیکن یہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ بھائی اس نے بریک کر دیا, اب ری ٹیسٹ کے اوپر بائی کرو. جی موونگ ایوریج بھی آپ کو الرٹ کر رہی ہے بائی ہے. اب یہ آپ کو کیوں بول رہا ہے کہ یہ سیل ہے, ابھی بائی نہ کرو. اب یہاں پہ اپوزٹ سائڈ آ گئی دونوں کی. اگر اسی کو چھوٹے ٹائم فریم میں شفٹ کریں گے تو آپ کو یہاں پہ بھی انٹری مل جائے گی. یہی بتا دے گا آپ کو.
یعنی بڑے ٹائم فریم سے جانا ہے اور چھوٹے ٹائم فریم کی طرف آنا ہے تو پھر آپ کو انٹری پوائنٹ ملنے ہیں. لیکن جب یہ ان کی ڈبل کنفرمیشن، ڈبل نہیں ٹریپل کنفرمیشن آپ کو ملے تب آپ یہاں سے بائی سیل کریں گے. اس سے پہلے آپ نے کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرنی یہاں پہ. اس انڈیکیٹر کا یہی ہے کہ یہ آپ کو الرٹ کرتا رہے گا. بائنگ اگر آپ سوچ رہے ہیں بائنگ کی، جیسے ابھی یہاں پہ اب یہاں سے میں بھی اس ایریا سے آپ نے بائنگ کا سوچا تھا نا، یہ والا ایریا، جی لیکن یہ آپ کو بول رہا تھا بھی بائے نہیں. تو ہوا بالکل. یہی ہے نا، تھوڑی پوزیشن اوپر گئی ہے تو مارکیٹ نیچے گری یہاں سے. یہ اوپر گیا نا تھوڑا سا، جی یہ جی نیچے ہی گرا نا آیا کرتے کرتے، یعنی کیونکہ یہ رینجنگ مارکیٹ تھی. جی ایک زون بنا ہوا ہے، تو کب کا زون بنا ہے یہ زون، اس کے بریک مارکیٹ کر نہیں پا رہی یہاں سے 7-8 دن کا زون ہے. سارا ایریا. جی اب یہاں پہ بڑے ٹائم فریم میں آتے ہیں، ڈیلی کے اندر آتے ہیں. ملو تو باتوں کا ٹائم دیا تھا کل رویوار ہے، کل سنجے جو اڑا مل جائے. ہاں اب یہ ہے ہماری رینج، یہ پوری جی رینج ہے جی. اب اس کے اوپر کام کرتے ہیں اس انڈیکیٹر کی مدد سے. اب H4 کے اندر آتے ہیں. اب یہ آپ کا سارا رینجنگ ایریا ہے یہ والا. جی اب جب تک مارکیٹ سے بریک نہیں کرتی اپ سائڈ یا ڈاؤن سائڈ پہ، تب تک ہم کیسے سوچیں کہ ہم یہاں سے کچھ ایسی لانگ سوئنگ ٹریڈ کریں گے یہاں سے. یہ آپ کی رہے گی اسکیلپنگ، جیسے ہم اپنے وی آئی پی سگنل کے اندر کرتے ہیں. 40 50 بالکل. 60 80 پپ لیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 100 110 اس لیے لے رہے ہیں یہاں پہ کہ یہ رینجنگ ہے مارکیٹ. جب تک یہ اپنے زون کو اپ سائڈ یا ڈاؤن سائڈ کی طرف بریک نہیں کرے گی تب تک ہم یہاں پہ سوئنگ کیسے سوچ سکتے ہیں. دیکھیں نا، یہ ہمارے پاس زون ہے جی. اب پتہ جی نہیں یہ نیکسٹ ویک میں بھی اس نے بریک کرنا ہے ایسے نہیں. یہ پورا زون آپ کے پاس پڑا ہوا ہے. اب یہ زون ہے اور یہ بھی رینجنگ کر رہی ہے یہاں پہ اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن. لیکن جب یہ بالکل. یہاں پہ آیا تھا نا وہ نیوز فیکٹ آیا تھا یہ والا، یہاں پہ کچھ کیا ہوا تھا، وہ کچھ آیا تھا ہاں یار نیچے این پی آئی او تھی یہ کریش کی. این ایف پی کا. ہاں ہاں، تو یہاں سے مارکیٹ گئی. اب اگر اس کو ہم اور چھوٹے ٹائم فریم کی طرف چلتے ہیں، H1 کی طرف آتے ہیں. اب یہاں پہ بھی وہی رینجنگ ہے نا آپ کی. اب یار جب تک دیکھیں مارکیٹ ایک اسٹرانگ رجسٹینس ایکسپورٹ کی طرف اس کے اندر پھنس گئی ہے. آپ جب تک مارکیٹ اس سے پورے زون کو بریک کرتی نہیں ہے آپ سائڈ یا ڈاؤن سائڈ پہ، آپ وہاں پہ مجھے یہ بتائیں کہ لمبی پوزیشن لینے کی کیا سوچتے ہیں، کیوں سوچتے ہیں. سب سے پہلے میرا یہ کوشچن ہے آپ سب لوگوں سے. سر وہ اب بڑے یہاں پہ ٹائم مجھے فریم یہ پہ بتائیں، انالیسس نہیں کرتے اسی لیے. ابھی دیکھیں نا یہاں پہ زون ہی ایک ہے یار. اب یہاں پہ ہم اگر لمبی پوزیشن یہاں پہ لیں گے تو ہم پھنسیں گے. ایس ایل ہی دیں گے میرے خیال میں مارکیٹ کو. جی میرا نہیں خیال کہ ہم یہاں سے کوئی وہ لمبی پوزیشن پکڑنے کے بعد یہاں پہ مارکیٹ سے بچ سکیں. لیکن کیا یہاں پہ وہی پوزیشن ہے، اوپر یا نیچے اوپر یا نیچے اوپر. پیوٹ کا اپ ڈاؤن کی طرف مارکیٹ چل رہی ہے یہاں پہ. اس نے تو ابھی تک وہ ایسا ایکٹیویٹی نہیں کی یہاں پہ جس سے ہم جس کی بیس کے اوپر ہم یہ سوچیں کہ ہاں بھائی اب مارکیٹ جو ہے نا کہ سوئنگ دے گی ہمیں. سوئنگ کو دینے آ رہی ہے ابھی یہاں سے ہمیں یہ بول رہی ہے کہ مارکیٹ ڈاؤن سائڈ کی طرف آنا چاہتی ہے. اس نے بہت زیادہ اوپر جو ہے نا اس ایریا کے اندر اوپر جی والے زون میں اس نے کافی دیر جو ہے نا یہاں پہ ایکٹیویٹی کی ہے، لیکن یہ بریک کرنے میں ناکام رہی. ایک دفعہ دوسری دفعہ تیسری دفعہ یہ سارا ناکام ہے یہاں پہ. اب یہاں سے مارکیٹ ڈاؤن سائڈ کی طرف نکلے گی، بائی سائڈ پہ جاتے ہوئے کم نظر آئے گی. اگر یہاں سے گیپ اپ کرتی ہے فار ایگزامپل مارکیٹ، تو پھر بھی یہاں تک تو آئے گی نہیں. فار ایگزامپل وار کا افیکٹ ہے نا اوپر مارکیٹ کے منڈے کو. فار ایگزامپل یہاں پہ $5-10 کی وہ گیپ اپ کر جاتی ہے مارکیٹ، جیسا کہ $3-4 کی تو وہ کر رہی ہے.
ریگولر تقریباً کر رہی ہے. تو یہاں پہ کر بھی جائے گی تو کیا کرے گی, یہاں تک آ جائے گی, 66 تک آ جائے گی, 67 کو ٹچ کرے گی, پھر آ جائے گی نیچے. لیکن یہاں پہ پاسبل نہیں ہے ابھی, اس کے اندر وہ والا سین اب نہیں ہے. ڈالر انڈیکس بھی ابھی اپنی ایک ہی جو ہے نا وہ پورے مومنٹم کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ. وہ ابھی مارکیٹ نیچے کی طرف ہی ہمیں ملے گی, اپ سائڈ پہ جاتی ہوئی بہت کم نظر آ رہی ہے. یہ اسی انڈیکیٹر کی بیس کے اوپر ہی ابھی ہم بات کر رہے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیں نا, یہ آپ کی رینج ہے نا, اب یہاں پہ یہ بھی تو رینج ہے نا ایک, یہ والی ہاں 40 to بالکل 60 سر. زون ہی ہے نا ہمارا بنا ہوا. تو اب جی یہاں پہ بھی وہی آپ کو بتا رہی ہے. دیکھیں زیادہ ایکٹیویٹی کہاں پہ ہے اس کی, ڈاؤن سائڈ کی طرف. لگ رہا ہے. جب تک یہاں سے یہ کچھ ایسی کرے گی نہیں تب تک ہم کچھ بھی نہیں کریں گے. بس یہاں پہ بیٹھے رہیں چھوٹے ٹائم فریم میں اور اپنے ٹائم اینٹریز کو دیکھتے رہیں. یہاں پہ چھوٹی چھوٹی پوزیشن لے لیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم سوئنگ کے اندر بیٹھیں گے. بھی تب بیٹھیں گے نا جب یہ بڑا زون بریک کرے گی مارکیٹ, تبھی جی موقع ملے گا نا. ہر روز تو سوئنگ کا موقع ملتا نہیں ہے. نہیں ہم لوگ ملتا. ہر ٹائم پہ سوئنگ لینے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بڑی اچھی سمجھ آئی ہوگی. اینی جی کوشچن سر ہو تو آپ بالکل کر سر. سکتے ہیں, کیونکہ نہیں میں سر آیا تو آج 10-15 منٹ کے لیے کے ساتھ, پھر ہمارا سیشن چل گیا. آہل نے لمبا کر دیا سیشن. آہل ہمارے ساتھ ہوتا ہے پھر مزہ آتا ہے نا سیشن میں. جی سر. سر وہ کیا ہوتا ہے نا سر, وہ جو وہ لوگ پڑھا رہتے ہیں نا سر, وہ ہمیں گھسانے کے لیے سوچتے ہیں سر. ہاں یہ ساری وہ لوگ نیا گیم بناتے ہیں ہمیں نہیں پھنسانے کے لیے. سمجھ, ہاں نیا چیز نہیں سمجھتی سر. نیا چیز سمجھنے میں آسان ہے, پرانا چیز سمجھنے, ہاں پرانا وہ چیز کو پرانی اسی چیزیں کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے. ہاں وہی ہے ان کا وہ دقت ہے, کیسے, وہی ہے. ان کو پتا ہے پرانی کام کر رہی ہے, اتنا پیسہ آ رہا ہے یہ ریٹیلر کے پاس سے, بالکل سر. تو یہ چینج کریں گے تو میں بھی ریٹیلر کو سمجھ آ جائے. تو بالکل اتنا سر. پیسہ تو نہیں نہ آئے گا. ہاں تو اینی کوشچن کسی کا ہو تو وہ کر سکتا ہے, نہیں تو پھر میرا خیال میں گڈ نائٹ کرتے ہیں. جی سر.